ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے، 13 افراد ہلاک، 380 زخمی۔ تل ابیب میں ہر طرف تباہی، امریکہ نے اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ صہیونی جارحیت بھی برقرار، تازہ حملوں کا آغاز، مشہد، مہرآباد، کرج اور امام خمینی ایئرپورٹس پر بمباری، 3 روز میں شہادتوں کی تعداد 128 ہو گئی۔ رابطے جاری، جلد ہم قائم کرائیں گے۔ ٹرمپ کا اسرائیل اور ایران کو پاکستان اور بھارت کی طرز پر معاہدے کا مشورہ۔ فرانسیسی صدر کا جلد تنازعات تھم جانے کا دعویٰ، ایران حوثیوں کو جوہری ہتھیار منتقل کرنا چاہتا ہے، ضرورت پڑی تو مزید اقدامات کریں گے، نیتن یاہو کا اعلان۔ اور ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے قتل کے اسرائیلی منصوبے کو ویٹو کیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کا انکشاف، اسرائیلی مشیر قومی سلامتی نے خبر کو غلط قرار دے دیا۔ مشرق وسطیٰ کے امن پر وار، چین ایران کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ اسرائیل کی جانب سے ایٹمی تنصیبات کو ٹارگٹ کرنا خطرناک روایت قرار۔ ایرانی ام منصب سے گفتگو میں چینی وزیر خارجہ نے کہا، صہیونی ریاست عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تہران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران پر حملوں سے کوئی تعلق نہیں، بہت سے رابطے جاری، جلد امن قائم کریں گے۔ ٹرمپ کا ایران اور اسرائیل کو پاکستان اور بھارت کی طرز پر معاہدے کا مشورہ، کہا کشیدگی کے دوران دونوں ممالک پر تجارتی دباؤ استعمال کیا، پاکستان اور بھارت کے 2 بہترین رہنماؤں نے جھگڑا بند کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے نیتن یاہو کی جنگ میں براہ راست شمولیت کی درخواست مسترد کر دی، دفاعی نظام یوکرین سے مشرق وسطیٰ منتقل۔ امریکہ اسرائیلی حملوں میں ملوث ہے، دستاویزی ثبوت موجود، سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی وارننگ، عباس عراقچی نے کہا کہ اسرائیل نے ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنا کر ریڈ لائن عبور کی، جنگ نہیں چاہتے، مجبور کیا گیا تو دائرہ دوسرے ممالک تک بھی پھیل سکتا ہے۔ واشنگٹن کی نیت ٹھیک ہے تو صہیونی جارحیت کی کھلے عام مذمت کرے، جب تک حملے نہیں رکیں گے اسرائیلی اہداف کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد عالمی برادری سرگرم، قطر کے امیر شیخ تمیم کا ایرانی صدر کو فون، صہیونی جارحیت کی مذمت، ترک صدر کا کویت کے امیر سے رابطہ، ایران اسرائیل تنازع پر تبادلہ خیال۔ رجب طیب اردوان نے کہا، نیتن یاہو نے خطے کی سلامتی داؤ پر لگا دی، مذاکرات ہی تنازعات کا پرامن حل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد کی صورتحال پر اظہار تشویش، علاقائی استحکام کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال۔ ایکس پر پیغام میں نائب وزیر اعظم نے لکھا، ایران میں موجود پاکستانیوں کے انخلاء کی کوششیں جاری، گزشتہ روز 450 زائرین کو انخلاء کے لیے سہولت فراہم کی، طلباء کی واپسی کے اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ سما سے گفتگو میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے کہا کہ ایران میں 30 سے 40 ہزار پاکستانی موجود ہیں، واپسی کے لیے رابطہ کرنے والوں کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ جنگ نہیں چاہتے لیکن بھارت نے پانی روکا تو پھر دوسرا آپشن نہیں ہوگا، سنتاس معاہدے کی معطلی کا فیصلہ واپس لینا پڑے گا، بلاول بھٹو کا 2 ٹوک پیغام۔ جرمن میڈیا کو انٹرویو میں کہا، پانی ہماری بقا، اپنے حق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، ہم نے کلبھوشن بھی پکڑا لیکن کبھی بھارت پر حملے کی بات نہیں کی۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر کو جوابی خط، پہلے مرحلے میں وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کی مشاورت لازمی قرار، پارلیمانی کمیٹی اگلا مرحلہ ہوگا، ایاز صادق کا موقف۔ آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ شرائط پر عمل درآمد، 1 جولائی سے ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ سسٹم کے نفاذ میں تیزی لانے کا فیصلہ، ایف بی آر کے مطابق انفورسمنٹ اقدامات نہ لینے کی صورت میں 700 ارب کے نئے ٹیکس لگانے پڑتے، سگریٹ، سیمنٹ، مشروبات، کھاد اور ٹیکسٹائل سیکٹر کی نگرانی بڑھائی جائے گی۔ پنجاب کا 5300 ارب روپے کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا، تنخواہوں میں 10% اضافہ متوقع، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1240 ارب روپے رکھنے کی تجویز، آئندہ مالی سال کے لیے 3132 اسکیمیں شامل ہوں گی، روڈ سیکٹر کے لیے 120 ارب، صحت اور بہبود آبادی کے لیے 90 ارب اور زراعت کے لیے 80 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔
वजीर आला पंजाब का मजदूरों के बच्चों को कॉमसेट यूनिवर्सिटी के साथ कैंपस दाखिले देने का ऐलान। फीस पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वर्कर्स वेलफेयर फंड ने दरखास्तें तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा, वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं, अब कोई भी तालीम से महरूम नहीं रहेगा। ईरान के खिलाफ जंग के बावजूद गजा में इसराइली सफाकियत जारी। सहूनी फौज की पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी। बच्चों और खवातीन समेत 42 फलस्तीनी शहीद। गजा में सहूनी दरिंदों ने 13 बरस के हमजा को शहीद कर दिया। छोटी बहन भाई के लिए तड़प उठी। मासूम ने पिछले माह ही कुरान हिफ्ज किया था। भारत में एक और फजाई हादसा। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, तमाम 7 सवार हलाक। पुणे में पुल टूटने से मुतादिद अफराद दरिया में जा गिरे। 6 हलाकतों की तस्दीक, कई अफराद लापता। पंजाब और सिंध में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बूंदाबांदी और तेज हवाओं ने पारा कदरे गिरा दिया। गुलशन मेमार, सुरजानी और औरंगी टाउन समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। FIH नेशंस कप में पाकिस्तान ने जीत का सुनहरी मौका गंवा दिया। 2 बार बर्तरी हासिल करने के बाद ग्रीन शर्ट्स को जीत ना मिली। पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। कल जापान से मुकाबला शेड्यूल। और बाप वो शजरे सायादार जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। औलाद के कल पर अपना आज कुर्बान करने वाली अजीम हस्ती को सलाम। आज दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जा रहा है। भारत में एक और फजाई हादसा। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, तमाम 7 सवार हलाक। पुणे में पुल टूटने से मुतादिद अफराद दरिया में जा गिरे। 6 हलाकतों की तस्दीक, कई अफराद लापता। पंजाब और सिंध में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बूंदाबांदी और तेज हवाओं ने पारा कदरे गिरा दिया। गुलशन मेमार, सुरजानी और औरंगी टाउन समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। FIH नेशंस कप में पाकिस्तान ने जीत का सुनहरी मौका गंवा दिया। 2 बार बर्तरी हासिल करने के बाद ग्रीन शर्ट्स को जीत ना मिली। पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। कल जापान से मुकाबला शेड्यूल। और बाप वो शजरे सायादार जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। औलाद के कल पर अपना आज कुर्बान करने वाली अजीम हस्ती को सलाम। आज दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जा रहा है।